اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا قرآن، پوری دنیا، پوری زندگی پھر فیصلہ ہوگا۔ جب آپ یہ شکایتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس، ہمارے پاس، پوری دنیا کے پاس بہت سی شکایتیں ہیں، لیکن کبھی اللہ کی شکایت نہیں سنی۔ جب اللہ نے بتایا انسان کو، اللہ کہتا ہے بے شک جو کہا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ جب یہ سمجھے بغیر لوگ جیتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس، جس کے پاس بہن بھائیوں کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنے رشتہ دار بہن بھائی رشتہ داروں کو نہیں دیتا، دل میں پیسے کی محبت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے بڑے بڑے مجرم پیدا کیے۔ یہ معاشرے میں جو غربت ہے اور جو یہ موبائل پرس کراچی میں چھن جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں غائب، کاریں غائب، تو وجہ یہ کی ہے، یہ بڑوں نے دین کو پورا نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ دوسرے کو بتایا۔ فلسطین کے بچے مر رہے، نہ بڑوں نے دین کو سیکھا، نہ اولاد کو اور رشتہ داروں کو بتایا، اور اپنی مرضی کی خواہشوں کی زندگی گزارتے رہے، تو پھر یہ ہوا۔ تو اب یہ ماں باپ کے ساتھ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، عیدی ہوم بھرے پڑے ہیں، وہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو یہ سب نقل پہ، دکھاوے پہ چل رہے ہیں، بغیر علم کے، اخلاص کے۔ وہ اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے علم نہیں لیا تو آپ لائن سے کتنے باہر ہیں، کتنے پرسنٹ آپ نے اس پہ عمل کیا، کتنے پرسنٹ نالج ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اور انسان کو بہت کم علم دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کی بات سنیں، میری بات تو شاید سمجھ نہیں آئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ And recall when we took the covenant from the children of Israel, enjoining upon them, do not worship except Allah, and to parents do good, and to relatives, orphans, and the needy, and speak to the people good words, and establish prayer, and give zakah. Then you turned away, except a few of you, and you were refusing. اب اللہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ بعض حکم آپ مانتے ہو، بعضوں کو انکار کیے دیتے ہو۔ تو یہ عہد ہمارے بڑوں نے اللہ سے کیا تھا، تو وہ توڑ دیا۔ پھر یہ شادیوں کا عہد، پھر یہ پارٹیوں کا آپس میں کانٹریکٹ، یہ وہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ ریٹ اوپر چلا گیا، وہ بولتا ہے میں مال نہیں دے رہا، ریٹ نیچے گر گیا، بولتا ہے مال نہیں اٹھا رہا۔ تو یہ کانٹریکٹ جو ہے، عہد، اللہ کہتے ہیں اس کی پوچھ ہوگی۔ تو جب آپ اللہ کے حکم توڑتے جاتے ہو تو پھر زندگی میں کاروبار جب جاتا ہے، پھر بزنس ختم ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے صحت بھی ختم ہوتی ہے، جان بھی ختم ہوتی ہے، پھر آپ بولتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر آپ وہی بزنس، پاکستان جو اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ بڑے جتنے بھی ہیں وہ نہ دین سیکھتے ہیں، نہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ تو حکم توڑتے توڑتے آپ اللہ کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، پھر ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ایمان لائے تو آپ لمٹ کے اندر رہیں، اللہ کے حکم سنیں، پھر اس کی لمٹ کے اندر رہیں۔ تھوڑا بہت 19-20 ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ پورا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورہ توبہ پہ، تو اب اللہ پوری زندگی دیکھ کے پھر فیصلہ کرے گا۔ لوگ تو یہ غلطی پہ لوگوں کو کفر کے فتوے دے دیتے ہیں۔ تو پورا قرآن، پوری دنیا، پھر فیصلہ۔ پورا قرآن کسی نے نہیں سمجھا ہوگا، نہ وہ وہاں تک اس پہنچا ہوگا، تو اللہ کا حساب ڈالیں پورا کا پورا زندگی میں، پھر کوئی بات کریں، پھر کوئی عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم الگ ہے، ایمان الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ تو ہدایت بہت قیمتی ہے، اور اللہ کہتا ہے اللہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے، کون اس کے راستے پہ چل رہا ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔